بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المستوى الاول ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 38 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ الثانیہ کا الدرس الثانی ہمارا جاری و ساری ہے۔ تو اس کی جو 2 حواریں تھیں وہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لی تھیں، تو آگے اس کی 10 مشقیں ہیں، تو ان کو ہم 2 کر کے ایک سبق کے اندر حل کریں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم اس کی پہلی 2 جو تدریبات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو پہلی مشق ہے تو یہ بہت ہی آسان ہے حل کرنے کے لحاظ سے، لیکن ان جملوں کا جو اردو ترجمہ ہے، جو ان کی تعبیرات ہیں وہ سیکھیں گے، اور جو ان کا آگے خود بنانا ہے تو وہ بہت سمپل ہے۔ تو بنانا کیسے ہے انہوں نے اوپر اصول بیان کیا، کہتے ہیں التدریب الاول حول الفعل المثبت الى المنفی بمحاکات المثال الاول۔ حول یحول تحویل، جس طرح کہتے ہیں تحویل قبلہ، تو بہرحال حول کہتے ہیں پھیرنے کو۔ تو فعل مثبت یعنی مثبت جملے ہیں، مثبت فعل والے جملے ہیں، تو ان کو آپ نے منفی کی طرف پھیرنا ہے، کہتے ہیں بمحاکات المثال الاول، پہلی مثال کی کاپی کرتے ہوئے۔ اب یہاں پر یسکنو، آپ جانتے ہیں کہ یہ اسم فعل حرف میں سے فعل ہے، تو فعل سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ ہے، اور پھر منفی اور مثبت میں سے کون سا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ منفی کی شروع میں علامت نہیں ہے، لہذا فعل ہے، اور فعل بھی کون سا ہے، مثبت ہے۔ تو یہ جتنے بھی دائیں طرف جملے آئیں گے دونوں صفوں پر، تو یہ مثبت جملے ہیں فعلیہ۔ تو اب آگے جو انہوں نے مثال حل کی ہوئی ہے، تو یہاں پر آگے لام الف لا جو نفی کا ہے، تو اس کو انہوں نے لگایا ہوا ہے، آگے جملہ بالکل سیم ہے۔ تو یہی آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اس مثال کے اوپر غور کرنا ہے، اور آگے پوری جو دونوں صفوں پر مشق ہے تو اس کو آپ نے اسی طرح حل کرنا ہے۔ ہاں فرق کیا ہے، وہ فرق یہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ لا لگا دینی ہے شروع میں، ٹھیک ہے، اچھا لا لگا دینی ہے۔ پھر یہ ہے کہ فرق یہ آئے گا کہ یسکنو حسن یہاں پر مذکر نام ہے اور مذکر کا ہی صیغہ ہے۔ اب جہاں پر حسن کی جگہ پر اگر فاطمہ آتی ہے تو اب پھر یہاں پر یسکنو سے تسکنو ہو جائے گا، اور جب یہاں پر نام جو چینج ہوا ہے فائل، تو اب جو آگے اس کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ وہ دور رہتا ہے یا قریب رہتا ہے، تو وہ بھی پھر مذکر مؤنث کے حساب سے آئے گا۔ حسن مذکر ہے تو یہ یسکنو کے حساب سے آیا، وہ مذکر ہے تو فائل بھی اسی طرح کا۔ پھر آگے بعیدن، تو بعیدن اس کو حالت رفع میں پہلے ایک دفعہ پڑھ لیں، بعیدن بعیدانی اور بعیدون، یہ 3 صیغے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ تو بعیدن سے حالت نصبی میں جب اس کو لے کر آئے تو وہ بعیدن ہو گیا 2 زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اب حسن ایک نام ہے اور مذکر کیا ہے، تو بعیدن، اور اگر بالفرض یہاں پر 2 نام ہوتے یا 2 کی طرف 2 کے حساب سے ہم نے لگانا ہوتا، تو بعیدن سے بعیدانی، اور بعیدانی کو حالت نصبی میں ہم نے لکھنا ہے، پھر ہو جائے گا بعیدینی۔ آگے یہ کچھ نہ کچھ یہاں پر یہ اس طرح چینجنگ ہو کر استعمال ہوں گی، تو اس لیے آپ شروع میں ان کو ذہن میں رکھ لیں تاکہ آگے یہ مسئلہ نہ رہے۔ اچھا اسی طرح اگر جمع کے حساب سے آپ نے حالت بیان کرنی ہے تو پھر میں بعیدن بعیدانی بعیدون، جس طرح مسلمون، تو اب جب اس کی حالت نصبی لے کر آئیں گے تو وہ ہو جائے گا بعیدین، ٹھیک ہے، جمع کے لیے بعیدن بعیدینی اور بعیدین، یہ مذکر کے حساب سے ہے، اور مؤنث کے حساب سے بعیدتن بعیدتانی بعیداتن، یہ حالت جو رفع کے حساب سے ہو گیا۔ اور اس کو جب اس طرز پر لے کر آئیں گے فاطمہ اور آگے حالت نصبی، تو پھر بعیدتن، تثنیہ کے لیے ہے تو بعیدتانی، اور جمع کے لیے ہے تو بعیداتن، تو بعیداتن کے حساب سے آئے گا، یعنی حالت نصبی ہے لیکن لکھنے میں یہ زیر کے ساتھ ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، آگے مشق بالکل سمپل ہے۔ یسکن حسن بعیدن عن المدرسۃ، حسن اسکول سے دور رہتا ہے، حسن اسکول سے دور رہائش پذیر ہے یا دور رہتا ہے۔ تسکن مریم بعیدۃ عن المدرسۃ، تو کہتے ہیں کہ مریم اسکول سے یا مدرسے سے دور رہتی ہے۔ اب مدرسے سے یا مدرسے کے، ٹھیک ہے، تو یہ جملے کے حساب سے آپ تعبیر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی اس کو جملہ میں جب آگے منفی میں بنائیں گے صرف لا لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور ترجمے میں پھر سمپل ہے وہ کہ جو آپ نے ترجمہ پہلے جملے کا کیا ہے
جو مثبت کا تو وہی منفی کا ہوگا، لیکن وہاں پر منفی والا تھوڑا سا ایڈ کرنا ہوگا کہ مریم اسکول سے دور نہیں رہتی۔ اچھا آگے، یسکن سالم قریبا من مکہ تھا، مکہ یہ غیر منصرف ہے تو اس لیے اس کے اوپر جو من داخل ہوا ہے تو اس کے بعد جر نہیں آئی، اور یہ جو تا زبر تا ہے تو یہ زبر یہ حالت جری میں ہی یہ ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں سالم مکہ کے قریب رہتا ہے یا مکہ کے قریب رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں طرح کر سکتے ہیں۔ آگے منفی میں آپ بنا لیں۔ آگے ہے تسکن زینب قریبۃ من السوق، سوق کہتے ہیں بازار کو، جمع اسواق۔ زینب بازار سے قریب رہتی ہے، زینب بازار کے قریب رہتی ہے یا رہ رہی ہے یا رہائش پذیر ہے۔ اچھا جی، اس کا بھی لا تسکنون کے حساب سے۔ آگے ہے یسکن الولد بعیدا عن المطار، لڑکا بچہ ایئرپورٹ کے سے دور رہتا ہے، ایئرپورٹ سے دور رہتا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے بنت، تو تسکن البنت، اب دیکھیں نا اوپر یہ جہاں جہاں مونس کا ہے تو وہاں آگے نام بھی اسی طرح کا، یہاں پر بھی دیکھیں تسکن یہ مونس کا صیغہ ہے اور آگے البنت بیٹی، تو یہ اسی کی مناسبت سے آیا، تو تسکن البنت بعیدۃ عن اہلہا، لڑکی یا بیٹی یا بچی اپنی فیملی سے دور رہتی ہے، دور رہائش پذیر ہے۔ تو ان اہلہا ہا ضمیر یہ بنت کی طرف لوٹے گی، تو بنت مونس یہ بھی ہا ضمیر بھی واحد مونس کی۔ اہل کہتے ہیں فیملی کو، اہل و عیال جس طرح لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہ اپنی بیٹی یا بچی یا لڑکی اپنی فیملی سے دور رہائش پذیر ہے یا رہتی ہے۔ آگے اخون کے حساب سے ہے، اخون آگے یا نسبت کی طرف اس کی اضافت ہے، تو اخی میرا بھائی، کہتے ہیں یسکن اخی قریبا من المطار، میرا بھائی ایئرپورٹ کے قریب رہائش پذیر ہے، رہتا ہے یا رہ رہا ہے۔ اچھا آگے تسکن اختی، اخی اوپر والا اخن بھائی کے معنی میں تھا، تو یہاں پر اختن یہ اختن سے اختی بہن ہمشیرہ، تو تسکن اختی قریبۃ من محطۃ القطار، محطۃ القطار کسے کہتے ہیں تو یہ پکچر سے بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو، ریلوے اسٹیشن، ٹھیک ہے، کہتے ہیں میری ہمشیرہ میری بہن ریلوے اسٹیشن کے قریب رہتی ہے، رہائش پذیر ہے۔ آگے ہے تسکن عائلتی بعیدۃ عن المدرسۃ، عائلت یہ پہلے بھی آپ نے کئی مرتبہ لفظ پڑھ لیا، اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا تھا اسرتن، تو خاندان، فیملی، کنبہ، قبیلہ، اس معنی میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میری فیملی مدرسے کے یا اسکول سے دور رہائش پذیر ہے، دور رہتی ہے۔ تسکن اسرتی قریبۃ من الفندق، فندق کہتے ہیں ہوٹل کو، ہاسٹل، ہوٹل، تو اس کی جگہ جمع آتی ہے فنادق۔ یہ جب کوئی حرمین شریفین گیا ہوا ہے نا تو اس کو تو پتہ ہوگا وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، فندق، ہوٹل۔ تو تسکن اسرتی قریبۃ من الفندق، میری فیملی ہوٹل کے قریب رہائش پذیر ہے، قریب رہتی ہے یا رہ رہی ہے۔ یسکن الاستاذ بعیدا عن اہلہ، استاذ محترم اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے ادباً ترجمہ اس طرح کیا، ورنہ صیغے کے حساب سے یہ بنے گا استاذ اپنی فیملی سے دور رہتا ہے یا رہ رہا ہے یا رہائش پذیر ہے، لیکن ادب والے جملوں کا یا ادب والی ذات کا اسی انداز میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے یسکن صدیقی، صدیق دوست کو کہتے ہیں، رفیق، دوست، تو نسبت یا نسبت آگے آ گئی، تو یسکن صدیقی قریبا من اہلہ، میرا دوست اپنی فیملی سے یا اپنی فیملی کے قریب رہائش پذیر ہے، رہتا ہے، رہ رہا ہے۔ آگے اسکن قریبا من المنتزہات، منتزہن کہتے ہیں پارک کو، پارک یہ تفریح گاہ جو ہوتی ہے، تو منتزہات اس کی جمع ہے، تفریح گاہیں، پارکیں، تو کہتے ہیں اسکن قریبا من المنتزہات، کہتے ہیں کہ میں پارکوں کے، تفریح گاہوں کے یا اس طرح کے جو مقامات ہوتے ہیں سیاحت کے، کہتے ہیں ان کے قریب رہتا ہوں، قریب رہائش پذیر ہوں۔ تو اب یہ جتنے بھی جملے ہیں تو ان کی میں نے آگے نفی والی نہیں بنائی، تو وہ سمپل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لا لگانی ہے
تو آگے جس طرح کا سیگا ہے سیم وہی سیگا رہے گا، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، اور منفی میں ترجمہ صرف چینج ہونا ہے ٹھیک ہے۔ اچھا آگے التدریب الثانی ہے، کہتے ہیں تبادل السؤال والجواب تغییرا للفاعل کما فی المثال، کہتے ہیں کہ سوال و جواب کا تبادلہ کیجئے فائل کو بدلتے ہوئے جیسا کہ مثال میں ہے۔ اب مثال کے اندر جس طرح بھی آپ پڑھ کے آئے تو اس میں تھوڑا سا اسی کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اور ذات میں جس طرح میں نے پچھلے صفحے پر آپ کو عرض کیا نا بعیدانی، ٹھیک ہے، اسی طرح بعیدن حالت نسبی میں بعیدن بعیدین اور بعیدین، اس طرح بعیدتن بعیدتین اور بعیداتن، تو انہی کو آپ نے یہ مد نظر رکھنا ہے۔ تو ذوالحال حال کے اندر جیسے جیسے فرق ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ ذوالحال حال میں اگر مفرد ہو تو پھر اس کے ذوالحال کے مطابق ہی آئے گا، واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث کے اندر۔ تو حسن کہتا ہے حل یسکن حسن بعیدا عن المدرسہ، اچھا اب یہاں پر مین تو فوکس انہوں نے یہاں پر ہمیں یہ جو حالت ہے نا اس کی چینجنگ میں ہمیں پریکٹس کروانی ہے کہ ذوالحال مفرد ہے مذکر ہے تو پھر اسی طرح کی آگے آپ نے بعیدن لے کر آنا، مؤنث ہے تو بعیدتن، پھر تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع، ٹھیک ہے، یہ چیز یہاں کلیئر کروانی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ اگر مزید پریکٹس میں مشقت کرنا چاہتے ہیں تو پچھلے صفحے پر جو عن المدرسہ، من مکہ، من السوق، یہ جو نئے نئے الفاظ پچھلے صفحے پر دیے ہیں نا، تو وہ استعمال کر کے بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں تاکہ زبان میں مزید روانگی آ سکے، ٹھیک ہے۔ بہرحال جو کم از کم یہاں مقصود ہے تو وہ آپ نے اس پر ضرور فوکس کرنا ہے، اور مزید ایکسٹرا ٹائم آپ نے دے کر تو ان جملوں کو یا ان الفاظ کو بھی استعمال کرنا ہے۔ اچھا آگے کہتے ہیں حال یسکن حسن بعیدا عن المدرسہ، کیا حسن اسکول سے دور رہتا ہے، دور رہائش پذیر ہے؟ تو کہتے ہیں نعم یسکن بعیدا عن المدرسہ، جی ہاں حسن مدرسے سے یا اسکول سے دور رہتا ہے۔ اچھا آگے مریم، اب مریم نام فیمیل کا ہے تو یہاں پر صیغہ بھی مؤنث کا آئے گا، اور آپ کو پتہ ہے بعیدا مذکر کے لیے تو لہٰذا مؤنث کے لیے بعیدہ تن آئے گا۔ تو سوال میں حل آپ نے استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ سارے استفہام کے طور پر سوالیہ جملے ہیں۔ تو حل تسکن مریم بعیدۃ عن المدرسہ، کیا مریم اسکول سے دور رہائش پذیر ہے، دور رہتی ہے؟ تو آگے پھر اسی طرح حل نعم تسکن مریم بعیدۃ عن المدرسہ، جی ہاں مریم اسکول سے دور رہائش پذیر ہے، دور رہتی ہے۔ آگے میں تھوڑا سا سپیڈ سے بھی پڑھوں گا لیکن آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، جو ہاں کوئی چیز بتانے والی ہوگی میں وہ عرض کروں گا۔ انتا، تو انتا ضمیر کس کی ہے یہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے، تو جس کی ضمیر ہے جس کے اندر یہ ہوتی ہے تو آپ نے فوراً وہ صیغے پر پہنچ جانا ہے۔ تو تسکن انتا ضمیر یہ واحد مذکر حاضر کیا، تو یہ جس کے اندر ہوگی تو صیغہ واحد مذکر حاضر کا، تو حل تسکن یعنی اوپر والا جو صیغہ تھا نا مریم کے لحاظ سے تو وہ بھی لکھنے میں سیم ہے لیکن وہ فرق ہے اس کے اندر، وہ واحد مؤنث غائب کا ہے۔ تو یہاں پر ہے حل تسکن بعیدن، تو اب چونکہ انتا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے تو یہاں پر پھر آگے مذکر کے حساب سے ہی آگے حالت بیان ہوگی۔ تو کہتے ہیں حل تسکن بعیدن عن المدرسہ، کیا آپ اسکول سے دور رہتے ہیں، رہائش پذیر ہیں؟ تو اب چونکہ یہ سوال سامنے والے سے کیا جا رہا ہے تو جب جس سے سوال ہوگا جب وہ اپنے بارے میں جواب دے گا تو وہ متکلم بن جائے گا، تو اب وہ متکلم بنے گا تو صیغہ واحد متکلم کا آئے گا۔ ہاں اگر سامنے والے دو ہوں، دو سے بات ہو رہی ہو یا تین سے ہو رہی ہو یا آگے جتنے بھی ہوں تو پھر وہ اپنے لیے جب جملہ بولیں گے تو وہ جمع متکلم ہو جائے گا۔ تو تثنیہ اور جمع کے لیے ایک ہی صیغہ آتا ہے نسکن، جس طرح یہاں استعمال ہوگا، تو لہٰذا اسکن اور نسکن یہ دو جملے آپ نے بھی ذہن رکھنے ہیں۔ تو اسکن کہتے ہیں اسکن نعم اسکن بعیدا عن المدرسہ، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے انتی، تو اب انتی یہ واحد مؤنث مخاطبہ کی ضمیر ہے تو یہاں پر صیغہ جو واحد مؤنث مخاطبہ کا آئے گا وہ تسکنین، تسکنوں سے۔ تو حل تسکنین بعیدۃ عن المدرسہ، کہ آپ اسکول سے، کیا آپ مدرسے سے دور رہائش پذیر ہیں؟ وہ کہتی ہے نعم، تو نعم کے بعد اب چونکہ متکلم کے جو صیغے ہیں تو اس کے اندر مذکر مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہے، وہ سیم صیغے آئیں گے، لہٰذا اسکنو ہی رہے گا یہاں پر۔ اچھا آگے والدکا، والدن بیٹے کو کہتے ہیں، لڑکے کو، بچے کو، کہتے ہیں حل یسکن والدن بعیدا عن المدرسہ،
کیا لڑکا کیا بچہ مدرسے سے دور رہائش پذیر ہے، دور رہتا ہے؟ تو آگے آ جائے گا سوری والدو کا ہے یعنی والدو کا یعنی آپ کا بچہ. تو اب یہاں پر آپ کے بچے کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، تو جب آپ جواب دیں گے تو یہاں پر بھی اسی طرز کی یہ ضمیر ساتھ آ جائے گی، والدی میرا بیٹا. نعم والدی یسکن بعیدا عن المدرسہ. ٹھیک ہے، تو جی ہاں میرا بچہ میرا لڑکا مدرسے سے دور رہائش پذیر ہے. اچھا اب ضمیر آئی تثنیہ کی، انتما. تو اب انتما میں جو احتمال ہیں تو اس کا آپ کوئی سا بھی صیغہ بنا سکتے ہیں. تو چونکہ یہ انتما واحد تثنیہ مذکر کی ضمیر ہے، تو یہاں پر اسی طرح سے آگے تثنیہ مذکر حاضر. تو حل تسکنانی بعی. اب یہاں دیکھیں جس طرح میں نے اوپر عرض کیا تھا کہ جب حالت بیان کریں گے تو جس طرز کا پیچھے ذوالحال ہوگا اسی طرز کا. تو اب یہاں پر تثنیہ ہے تو حالت بھی تثنیہ کی ہوگی. تو اب بعیدن نسبی حالت میں واحد کا، اور بعیدینی حالت نسبی تثنیہ کی. تو حل تسکنانی بعیدینی عن المدرسہ، کیا آپ دونوں حضرات مدرسے سے دور رہتے ہیں؟ تو جواب میں یہ جب جمع متکلم بنیں گے تو یہ چونکہ دو ہیں، تو دو ہو یا تین ہو یا جتنے مرضی ہوں تو ان کے لیے تثنیہ اور جمع متکلم کا جو ایک صیغہ آتا ہے وہ آئے گا. تو نسکنو، اوپر اسکنو تھا واحد متکلم کے لیے، اب نسکنو. تو اب نسکنو میں چونکہ تثنیہ بھی ہے اور جمع بھی ہے نسکنو کے اندر، چونکہ پیچھے انتما ہے لہٰذا زیادہ قرینہ اور ظاہر ہے کہ یہ تثنیہ ہی مراد ہے صیغے کے اندر، لہٰذا اس کی آگے حالت آپ بعیدین ہی لگا سکتے ہیں، یہ بھی لگا سکتے ہیں اور جمع بھی لگا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ وہی اسلوب اختیار کریں. لہٰذا نعم نسکنو بعیدین یہ بھی ٹھیک ہے، اور نعم نسکنو بعیدین یہ بھی کر سکتے ہیں عن المدرسہ. آگے ابو کا، آپ کے والد، آپ کے ابا جان، آپ کے والد گرامی. تو حل یسکنو ابو کا بعیداً عن المدرسہ، کیا آپ کے والد گرامی مدرسے سے اسکول سے دور رہائش پذیر ہیں؟ تو اب یہاں پر بھی کاف ضمیر کی جگہ پر یا ضمیر آ جائے گی واحد متکلم کی. یسکنو نعم یسکنو ابی. ٹھیک ہے، آگے اسی طرح. آگے عائلتو کا، آپ کی فیملی، آپ کا خاندان. حل تسکنو، اب عائلتن یہ مونس کے طور پر استعمال ہوتا ہے لہذا اس کے لیے صیغہ بھی اسی طرز کا. حل تسکنو عائلتو کا بعیدتاً عن المدرسہ، کہ آپ کی فیملی اسکول سے دور رہائش پذیر ہے. تو اب آگے اس طرح آ جائے گا یا ضمیر نعم تسکنو عائلتی. آگے انتم، اب یہ جمع کیا، جمع مذکر حاضر خطاب کی. تو تسکنون اس کا صیغہ بنے گا حل تسکنون بعیدین، کیونکہ یہ جمع ہے تو جمع کے لیے بعیدن سے بعیدین. تو حل تسکنون بعیدین عن المدرسہ، کیا آپ سب لوگ مدرسے سے دور رہتے ہیں، اسکول سے دور رہتے ہیں؟ تو اب اس کے لیے جمع آ جائے گی آگے جواب میں نعم نسکنو بعیدین عن المدرسہ. اچھا آگے مونس کے لیے انتنا، تو اس کے لیے صیغہ آ جائے گا تسکنہ. حل تسکنہ بعیدات عن المدرسہ، کیا آپ اسکول سے یا مدرسے سے دور رہائش پذیر ہیں؟ تو آگے آ جائے گا نسکنو نعم نسکنو بعیدات عن المدرسہ. آگے طلاب ہے تو حل تسکنو یا حل یسکنو، اس کے لیے دونوں جمع مکسر کے لیے دونوں طرح صیغہ لا سکتے ہیں آپ. تو حل تسکنو بعیدین عن المدرسہ. حل تسکن الطلاب بعیدین عن المدرسہ، کیا طلباء مدرسے سے دور رہائش پذیر ہیں؟ تو نعم یسکن یا تسکن الطلاب بعیدین. آگے النساء جمع مکسر، تو حل تسکن النساء بعیدات، تو اس کے آگے بھی اسی طرح نعم تسکن النساء بعیدات.